ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم اجدنا بروح القدس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رب کے نام کے ساتھ ابتدا کرتے ہیں جس نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی اور ہمیں مسلمانوں میں شامل کیا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اپنے نام کی برکت سے ان آیات کے نور کو ہمارے دلوں میں ڈال دے اور ہماری زندگیوں کو اس نور سے روشن کر دے۔ ہاذانی قسمان اختصموا فی ربہم، آیت 19 ہے سورہ حج کی۔ یہ دو جھگڑنے والے ہیں، اختصموا فی ربہم، جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ ہاذانی قسمانی، خا صاد میم جھگڑنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، کسی سے جھگڑا کرنا، جیسے سورہ بقرہ میں آتا ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ حالانکہ سخت جھگڑالو ہے۔ تو یہاں پہ تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ دو جھگڑنے والے کیا کر رہے ہیں، اختصموا فی ربہم۔ یہ یہاں پر یہ دو جھگڑنے والے کون ہیں؟ یہ جھگڑنے والے یا لڑائی کرنے والے دو فریق جو ہیں جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ان میں سے ایک تو اللہ کے فرما برداروں کا ہے اور دوسرا کافروں کا ہے۔ اور کافروں کے فریق میں اللہ کے سارے نافرمان آ جاتے ہیں، سارے گروہ جو ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ سارے گروہ جو ہم نے جس کا تذکرہ آیت 17 میں کیا تھا، تو یہاں پر ان کی ظاہری تعداد کو نظر انداز کر دیا، بلکہ ان کی حقیقت کے اعتبار سے اس کی ڈویژن کی جا رہی ہے۔ تو اس میں سب شامل ہیں، یہودی والذین ہادو والصابین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، سب اس میں شامل ہیں۔ یہودی، صابی، عیسائی، مجوس، مشرکین، اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں جو جس کا ان آیت میں ذکر نہیں ہے، مثلا ہندو ہے، بدھ مت والے ہیں، جو بھی اللہ کی ہستی کے منکر ہیں، اور منافق بھی اسی میں شامل ہیں، جن کے بارے میں ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنے والے، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھٹکانے والے، اور وہ لوگ مِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، جو کہ ایک کنارے پر رہ کر عبادت کرتے ہیں، اپنے فائدوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، سب اس میں آ گئے، کیونکہ وہ اللہ کے تو نہیں ہو سکے، انہوں نے اللہ کے دامن کو نہیں تھاما، صرف اپنے فائدوں کے پجاری بنے رہے۔ ایک تسمو کا مطلب ہوتا ہے، باب افتعال سے ہے، ایک دوسرے سے جھگڑنا۔ اور کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں؟ اختصموا فی ربہم، اپنے رب کے بارے میں، اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں اختلافات ہیں ان کے۔ تو اس طرح سمجھ لیجئے کہ جو لوگ حقیقی معنوں میں اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ ایک طرف ہیں، اور دوسرا گروہ ان میں سے کون سا ہے؟ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد نہیں کرتا، جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتا۔ یہ سب یہودی، صابی، عیسائی، مجوسی، مشرکین سب اس میں شامل ہیں، اور وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو مسلمان ہونے کے دعوے دار تو ہیں مگر اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، دین کو پریکٹس نہیں کرتے، تو وہ بھی جا کے مسلمان ہوتے ہوئے بھی وہ دوسرے فریق کے لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے فرما برداروں کا
گروہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی فرما برداری میں، اطاعت میں آگے آگے نکل جانے والے، اس کے اللہ کے حضور سجدہ ریز رہتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ جو کافروں کا ہے، یہ اللہ کے آگے جھکنا نہیں چاہتے، اور یہ کبھی الگ الگ، کبھی آپس میں مل کر بحثیں کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں۔ یہ گروہ کسی طور پر اس کو توحید گوارا نہیں ہے، ہر وقت شرک کی حمایت کے لیے یہ لوگ مرنے مارنے پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں، اور مشرکین کی کمر تھپکتے ہیں جب وہ کوئی مسلمانوں کے ساتھ کوئی برائی کرتے ہیں، پیٹ پیچھے رہتے ہیں، پس پردہ رہتے ہیں، اور پھر تعریفیں کرتے ہیں ان کی کہ واہ تم نے کیا اچھا کام کیا۔ ان کو ہر طرح کی اخلاقی مالی مدد مہیا کرتے ہیں، فوجیں بھیجتے ہیں، کیونکہ ان کا اور مشرکین کا محور ایک ہی ہے۔ ان کی ہر بات، ان کا ہر عمل شرک کی خدمت کے لیے یہ وقف ہے، انہوں نے وقف کیا ہوا ہے اپنے آپ کو شرک کی خدمت کے لیے۔ اور مسلمانوں کی کیا کوششیں ہیں؟ ان کی تمام کوششیں صرف اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہیں۔ تو یہ تصادم ہے، یہ جھگڑا ہے دونوں گروہوں میں۔ تو یہ لڑائی شروع سے ہوتی چلی آ رہی ہے، چاہے ان کے نام کچھ بھی ہوں، ان کی تعداد کتنی ہی ہو، ہر دور میں یہ نام بدلتے رہتے ہیں اور بدلتے رہیں گے۔ اختصموا فی ربہم کی مثال فلسطین اور اسرائیل کی جنگ بھی ہے۔ کیا مقصد ہے ان کا؟ یہ سب کے سب مل کے کیوں کھڑے ہو گئے؟ سب کیوں ان کی اخلاقی مالی فوجوں سے ہر طرح سے مدد کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا پرپز ایک ہے، تاکہ مسلمان مٹا دیے جائیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے مٹا دیے جائیں۔ والذین ہادو، جن کے بارے میں ہم نے پڑھا، والذین ہادو کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ یہی کہتے ہیں نا کہ وہ بنی اسرائیل کی اولاد ہیں۔ تو ذرا سا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، یہ کوسچن میرے پاس بار بار آ رہا تھا کہ یہ پتا چلے کہ اصل میں فلسطین ہے کس کا، یہ ان کی جھگڑے کی بنیاد کیا ہے، یہ ان کے اندر جو اتنے عرصے سے جو جھگڑا چلا آ رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ بنی اسرائیل کی حکومت فلسطین پر ہزاروں سال کی تاریخ میں صرف 99 ایئرز رہی ہے، یعنی پوری تاریخ میں ان کی حکومت بنی اسرائیل پر نے فلسطین پر صرف 99 ایئرز حکومت کی ہے۔ فلسطین کے جو اصل باشندے تھے، جو اصل باشندے ہیں، وہ کنعانی ہیں۔ کنعان وہ قوم ہے جو جزیرہ عرب سے منتقل ہو کر فلسطین میں آ کر آباد ہو گئی تھی۔ تو شروع سے ہی فلسطین کی ابتدا یہی تھی کہ یہاں پر عربوں کی آبادی تھی، صدیوں سے ان کی آبادیاں ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، جب ان کے درمیان آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت سموئیل علیہ السلام کی سرکردگی میں فلسطین کو فتح کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ 99 ایئرز بنی اسرائیل کی حکومت فلسطین پر رہی، اگرچہ وہ بھی کوئی مضبوط حکومت نہیں تھی، ٹوٹتی پھوٹتی رہتی تھی۔ اس دوران میں بنی اسرائیل نے بدعمالیوں کی انتہا کر دی، بے شمار انبیاء کو انہوں نے قتل کیا ہے، ہزاروں انبیاء کو انہوں نے قتل کیا ہے ان 99 ایئرز میں۔ اپنے انبیاء پر کیچڑ اچھالتے تھے، ان کو رسوا کرتے تھے، ان کے اوپر الزام تراشی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی اس بات پہ بہت غصہ آیا، جگہ جگہ اس کا تذکرہ ہے، قرآن میں تذکرہ ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّ وَالْمَسْكَنَةُ، ان کے اوپر ذلت اور مسکینی جو ہے وہ ان کے اوپر، ان کو دے ماری گئی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ کس وجہ سے تھا، ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا کہ یہ کنٹینیوسلی اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اپنے انبیاء کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ ان کی نافرمانی کی وجہ ہے، اس وجہ سے ان کے ساتھ ایسا کیا گیا۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے بڑھتے رہتے تھے، مستقل روٹین تھا ان کا، یہ ایک دو دفعہ ایسا نہیں ہوا، کنٹینیوس ان کا یہ طریقہ تھا۔ تو اب یہ کہتے ہیں
کہ فلسطین پر ہماری حکومت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر ذلت اور رسوائی مسلط کی نا. ان کو کبھی بھی زمین کا کوئی خطہ نہیں مل سکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مدینے کے نواحی علاقوں میں آ کر آباد ہوئے تھے اور پھر ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا اور 40 سال جو ہیں یہ صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے. آخری حکومت جو ان کی ختم ہوئی اس کو بھی 1800 ایئرز سے زائد گزر چکے. اتنے طویل عرصے میں 1800 ایئرز میں 1800 سال میں یہاں پر ایک لمحے کے لیے بھی کوئی یہودی حکومت قائم نہیں ہوئی فلسطین کی جگہ میں. تو اب یہ 1948 میں یہاں پر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آبا یہاں پر ہمارے آبا نے یہاں پر 99 ایئر حکومت کی تھی, وہ یہاں پر رہے تھے, تو یہ فلسطین ہم کو دے دو, اور اگر نہیں دو گے تو ہم یہاں کے باشندوں کی نسل کو ہی ختم کر دیں گے. یہ پہلے بھی ان کا کوئی کنٹری کبھی رہا ہی نہیں. یہ اللہ کی طرف سے یہ ذلت انہیں دی گئی ہے. یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں پھیلے رہتے تھے, کوئی فرانس میں ہوتا تھا, کوئی برطانیہ میں, کوئی امریکہ میں, کوئی رشیا میں, تو یہ ڈفرینٹ کنٹریز میں جو ہے نا یہ رہتے تھے. خلافت عثمانیہ کی جگہوں میں بھی یہ آباد تھے. تو ان کو پوری مذہبی آزادی کے ساتھ ان کو جو ہے وہ ایک اقلیت کے طور پر ان کو ان کے سارے حقوق دے کر ان کو رکھا گیا تھا وہاں پر, لیکن ان کو کبھی بھی حکومت نہیں قائم کرنے دی. تو ان کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فلسطین دے دو. 48 میں یہ جب وہاں پر انٹر ہوئے تو انہوں نے کیا کیا, کیسے یہ انٹر ہوئے, کیسے یہ قائم ہوئے. انہوں نے فلسطینیوں کو بری طرح سے ذبح کیا, ان کو ان کے گھروں سے نکالا اور ایک اپنی چھوٹی سی ایک ریاست قائم کی. اور جب انہوں نے اپنی ریاست کے قائم کرنے کا اعلان کیا تو اس کے 2 گھنٹے کے بعد امریکہ نے اس کو تسلیم کر لیا, اور امریکہ برطانیہ نے ان کی جو ہے وہ پرورش شروع کر دی اسرائیل کی. تو اگر یہ دینی اعتبار سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل تعمیر کیا تھا, تو یہ تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہیکل بنایا تھا انہوں نے, قرآن میں بھی اس کا ذکر آتا ہے. مگر ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اور سلیمان علیہ السلام نے ہیکل کو پہلی مرتبہ بنایا. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ابتدا ہی سے اپنے 2 گھر بنائے تھے, ایک خانہ کعبہ اور ایک یہ مسجد اقصی. دونوں کو سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا اور پھر آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا. خانہ کعبہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ اس کی تعمیر پہلے فرشتوں نے کی, پھر آدم علیہ السلام نے کی, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے نشانات پہ دوبارہ تعمیر کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کے بانی نہیں تھے. اسی طرح مسجد اقصی سب سے پہلے فرشتوں نے بنائی, تعمیر کی, اور حضرت آدم علیہ السلام نے پھر اس کو تعمیر کیا. پھر جب اس کے آثار مٹ گئے, اس کے آثار تھوڑے بہت رہ گئے, تو اس کے بعد ان کو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا, مگر وہ بھی اس کے بانی نہیں تھے. پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ہمارے بھی پیغمبر ہیں, اس لیے ان کو اس پر دعوے کا کوئی حق ہی نہیں پہنچتا. اور نعوذ باللہ انہوں نے تو کیا کیا الزامات لگائے حضرت داؤد علیہ السلام پر, حضرت سلیمان علیہ السلام پر انہوں نے اتنے الزامات لگائے, ان کو کافر کہا. تورات میں بھی یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام مرتد ہو گئے تھے اور وہ بت پرستی کرتے تھے نعوذ باللہ, اور وہ جادو کرتے تھے نعوذ باللہ. تو قرآن نے بھی اس کی تردید کی, وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. تو قرآن نے اس کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو انہوں نے الزامات لگائے اس کی تردید کی. تو سلیمان علیہ السلام پر اتنے الزامات لگانے کے بعد اب ان کے وارث بن کر آ گئے, اور سب لوگ, پوری جماعت, پورا گروہ, حازانی خصمانی میں سے جو الذین کفروا کا جو گروہ تھا, انہوں نے مل کر عالم اسلام میں دراڑیں ڈالنے کے لیے, ان کو منتشر کرنے کے لیے یہ چال چلی کہ ان کو ان مسلمانوں کے مخالف ان کی پرورش کی جائے, ان کی مدد کی جائے, تاکہ سجدہ کرنے والے
مٹا دیے جائیں، اطاعت کرنے والے مٹا دیے جائیں، اور ہر دور میں ایسا ہی ہوتا آیا ہے. یہ جنگ بہت پرانی ہے جی، چلتی رہی ہے. ہمارے آس پاس بھی زندگی میں دو گروہ موجود ہوتے ہیں. اختصموا فی ربہم، یہ عمل کنٹینیوس ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ الذین آمنو کے لیے، ایمان والوں کے لیے اذیتوں کا سامان کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں. تو یاد رکھیے قیامت تک آنے والے تمام مجاہد اس آیت میں شامل ہیں. ان کے لیے ہے یہ آیت جنہوں نے توحید کے خاطر کفار سے جہاد کیا یا کریں گے. تو اللہ کا کیا فیصلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ والذین کفروا، وہ لوگ ان میں سے، یعنی ان دو گروہوں میں سے ایک، والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، جو منکر ہو گئے، قطعت لهم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں. قطعت قیامت کے دن ہونے والے کام کو، یعنی فیوچر بھی ہے نا، قیامت تو آئی نہیں ہے، تو فیوچر میں ہونے والا کام ہے، تو اس کے لیے ماضی کے الفاظ یوز کیے گئے ہیں. مقصد یہ ہے کہ یہ کام اتنا یقینی ہے کہ بس سمجھ لیں کہ بس ہو چکا، بہر صورت ہو کے رہے گا، ثابت شدہ حقیقت ہے، ویریفائڈ فیکٹ ہے یہ. تو ان کے لیے آگ کے کرتے کاٹے جا چکے ہیں. اللہ نے ان کے جسموں کے لیے جتنی آگ کی مقدار مقرر کر دی ہے، اس کو میجر کیا جا چکا ہے. وہ آگ ان پر چھا جائے گی. جیسے کہ لباس، جو کپڑے ہیں وہ انسان کے جسم پہ پورے فٹ آ جاتے ہیں نا، اس کی، یعنی اس کے حساب سے، انسان کی باڈی کے حساب سے ان کو کاٹا جاتا ہے. اسی طرح یہ آگ کا لباس قمیصوں کی صورت میں ہوگا اور ان کے پورا فٹ آئے گا، چاروں طرف سے ان کو گھیرے ہوا ہوگا. سورہ ابراہیم میں آتا ہے آیت 50 میں، سرابیلہم من قطران، ان کی قمیضیں گندک کی ہوں گی. سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ پگھلائے ہوئے تانبے کے کپڑے ہوں گے جو ان کو پہنائے جائیں گے، اور کوئی دھات بھی ایسی نہیں ہے کہ تپانے کے بعد اس لباس سے زیادہ گرم ہو، کیونکہ گندھک سلفر کیسے آگ پکڑتی ہے. تو چونکہ لباس کی طرح جو پگھلا ہوا تانبا ہے، کافروں کے جسموں کو بالکل بالکل ان کا احاطہ کر لے گا، گھیر لے گا. اس لیے چونکہ وہ ان کو گھیر لے گا، اس لیے اس کو لباس قرار دیا گیا. اور نیچے اور اوپر بچھونوں اور لحافوں کی صورت میں ہوں گے، جیسے کہ سورہ اعراف میں آتا ہے، آیت 41 ہے، لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے جہنم ہی کا بچھونا ہے. ومن فوقہم غواش، اور ان کے اوپر آگ کے لحاف ہوں گے. صرف یہی نہیں ہوگا، صرف ان کے ساتھ یہی سلوک نہیں ہوگا، بلکہ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا. سب الماء کے معنی اوپر سے پانی گرانا، سخت گرم کھولتا ہوا. تو قرآن میں یہ بھی آتا ہے، سورہ محمد میں آیت 15، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. صرف پلایا نہیں جائے گا بلکہ ان کے سروں پر بھی انڈیلا جائے گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر اس پانی میں سے جو ان کے اوپر ڈالا جائے گا، اس میں سے نقطے کے برابر پانی بھی زمین میں گر جائے، پہاڑوں پر گر جائے، تو وہ میلٹ ہو جائیں، پگھل جائیں، اتنا گرم پانی ہے وہ، اور وہ ان کے سروں پر ڈالا جائے گا. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ ظلم نہیں کرتا، مگر ان کے ظلم ایسے ہیں، ان کے کام ایسے ہیں، ان کے عمل ایسے ہیں، مسلمانوں پر ان کی سفاکیاں ایسی ہیں کہ یہ اسی سزا کے قابل ہیں. سورہ دخان میں آیت آتی ہے کہ ان کو حکم دیا جائے گا، ان کے لیے حکم دیا جائے گا کہ ان کو پکڑو اور کھینچتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ لے جاؤ. ثم صبوا فوق رؤوسہ من عذاب الحمیم، پھر ان کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو کہ ان کے اوپر ایک عذاب کے اوپر ایک اور عذاب ہو جائے. یُسَرُ بِهِ مَا فِی بُطُونِہِم،
یسرو پگھل جائے گا، اس کے ساتھ ہی اس پانی کے ساتھ ہی پگھلا دیا جائے گا. مجہول کا صیغہ ہے ما فی بطونہم، جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے. السحرو کے معنی ہوتے ہیں چربی وغیرہ کو گرم کر کے پگھلا دینا. اور بطنا پیٹ، جلد بھی آپ پہچانتے ہیں کہ اس کے معنی بدن کی کھال کے ہیں. تو ان کے سروں پر ایسا جلتا اور کھولتا ہوا پانی اڈیلا جائے گا کہ ان کے پیٹ کے اندر کی تمام چیزیں پگھل کر باہر نکل جائیں گی. ان کی اسکن بھی پگھل جائے گی، چمڑے بھی پگھل جائیں گے، اور یہ عذاب مسلسل جاری رہے گا. اس دنیا میں اللہ کی مخالفت میں، حق کی مخالفت کے جوش میں نفرت، غصہ، حسد کی آگ میں جلتے رہتے تھے، انتقام کی آگ میں جلتے رہتے تھے. اس کے بدلے میں آخرت میں ان کے لیے یہ آگ کے کپڑے ان کے لیے تراشے گئے ہیں. ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جو کہ ان کے سارے اعضاء کو میلٹ کر کے رکھ دے گا. قرآن میں آتا ہے، سورہ نساء کی آیت 56 ہے کہ جب ان کی کھالیں گل جائیں گی، بدلناہم جلودن غیرہا، تو ہم اس کو اور کھال سے بدل دیں گے، یعنی دوسری سکن نکل آئے گی. کیونکہ ایک دفعہ میں تکلیف ختم نہیں ہوگی ان کی، بار بار ان کے ساتھ یہی کیا جائے گا. اسلام دشمنی کی آگ میں کھولتے رہتے تھے، گرم پانی جس طرح کھولتا ہے اس طرح یہ اس کی آگ میں کھولتے رہتے تھے. تو ان کے لیے یہی لباس مناسب ہے، ان کے ساتھ اللہ کی یہی سزا ان کے لیے مناسب ہے. ترمذی میں ایک حدیث آتی ہے، حسن حدیث ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرم پانی ان کے سروں کے اوپر ڈالا جائے گا اور پیٹ کے اندر داخل ہو کر دونوں قدموں کے درمیان سے نکل جائے گا، اور بار بار ایسا کیا جائے گا. وَلَهُمْ مُقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے آئرن راڈز ہیں، ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تشریح میں کہا کہ دوزخیوں کو لوہے کے گرز سے مارا جائے گا، اور اس کی ضرب جو ہے وہ ہر آرگن پہ پڑے گی، اور جب مارا جائے گا تو وہ موت کو پکاریں گے. اور ایک اور حدیث ہے حاکم اور بہیقی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوہے کا وہ گرز زمین پر رکھ دیا جائے اور سارے جن و انس اس کو اٹھانا چاہیں تو اٹھا نہ سکیں گے، اور اگر اس کی ایک ضرب پہاڑ پر پڑ جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں. اور یہ سزا بہت تکلیف دہ ہوگی. کلما ارادو، جب کبھی بھی وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا، کہ وہ اس سے باہر نکل آئیں، من غم، من اس کرب سے، اس غم سے، اس تکلیف سے، اعیدوا فیہا، وہ اس میں واپس لوٹائے جائیں گے. تو اعیدو ماضی مجہول جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اگر وہ دوزخ کی کسی آفت سے بھاگنے کی کوشش کریں گے تو ان کو واپس کر دیا جائے گا. اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ دوزخ سے تو کوئی باہر نہیں نکل سکتا نا، تو دوزخ سے باہر نکلنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یعنی مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ آگ کی لپٹ، اب ہم نے کئی دفعہ قرآن میں آیات آئی ہیں کہ آگ کے شعلے جو ہیں وہ اوپر تک جائیں گے اور وہ ان دوزخیوں کو بھی اوپر کی طرف لے جائیں گے. تو جب وہ آگ کی لپٹ کے ساتھ، آگ کے شعلوں کے ساتھ جب وہ اوپر آ جائیں گے تو اور وہ چاہیں گے کہ اس جہنم کی اس گھٹن سے نکل جائیں، تو وہ شعلے نیچے جائیں گے تو یہ دوبارہ نیچے چلے جائیں گے. تو جہنمی تو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، پروئے ہوئے ہیں، تو وہ خود کس طرح سے نکلنے کا ارادہ کر سکتے ہیں. سورہ ابراہیم میں بھی آیت آتی ہے، آیت 49، وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ، اور تم دیکھو گے مجرموں کو، یومئذٍ، اس دن، مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، وہ زنجیروں میں ایک دوسرے کے ساتھ جکڑے ہوئے ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا
فذوقو، اور چکھو، تم سب چکھو، عذاب الحریق، جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، حریق حرقہ سے بروزن فعیل ہے، مبالغے کا صیغہ۔ جہنم کی آگ ایسی ہے، سورہ اعلیٰ میں آتا ہے نا، ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ وہاں پہ مر سکیں گے اور نہ ہی وہ جی سکیں گے۔ صحیح مسلم میں بھی حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابدی جہنمی ہے، انہیں وہاں نہ موت آئے گی، نہ انہیں کوئی اچھائی کی زندگی ملے گی، اور دوزخ کے نگران فرشتے جو ہیں، جو دوزخ کے داروغہ ہیں، ان کا نام مالک ہے۔ تو سورہ زخرف کی آیت میں بھی، آیت 77 میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ پکاریں گے وَنَادُوا یا مالک، اور وہ جہنم کے داروغہ کو پکاریں گے، اے مالک، یا مالک، لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، آپ کا رب ہمیں موت دے دے تو یہی تو ہمارے لیے یہ زیادہ اچھا ہے۔ مرنا چاہیں گے لیکن مر نہیں سکتے، اور جہنم کے داروغہ جن کا نام مالک ہے وہ کہیں گے تم ابھی اس حال میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ تو وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وہ مالک سے کہیں گے، جہنم کے داروغہ سے، کہ اے مالک تم ہی اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں موت دے دے۔ تو وہ جواب دیں گے کہ نہیں، تم یہیں پڑے رہو۔ وہ موت کو اپنے لیے رحمت سمجھیں گے، لیکن جواب ملے گا کہ نہیں، اب تم یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ نہ موت آئے گی، نہ ان کے عذابوں میں کوئی کمی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نبا میں، سورہ نبا کی آیت ہے، آیت 30، فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، لو اب مزہ چکھو، نزیدکم الا عذاب، بڑھتا ہی جائے گا، بڑھاتے ہی جائیں گے، اللہ تعالیٰ زیادتی ہی کرتے جائیں گے عذاب میں، صرف عذاب کے علاوہ کسی چیز میں زیادتی نہیں کی جائے گی۔ بہت چیخو پکار کریں گے، وعدے کریں گے کہ ہمیں دنیا میں لوٹا دیں، ہم نیکیاں کریں گے۔ سورہ دخان میں آیت آتی ہے، ان سے کہا جائے گا ذوق، اب مزہ چک، انکا انت العزیز الکریم، تو بڑی عزت والا بنتا تھا، بڑا سردار تھا تو، ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہی ہیں جو کہ شک کیا کرتے تھے اس دن کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں۔ اور پھر ان لوگوں کا انجام جو کہ ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی وجہ سے تکالیف اٹھائیں، جنہوں نے مشکل کی زندگی گزاری دین حق پہ قائم رہنے کے لیے، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت انعام رکھا ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، وہ نہریں، وہ جنات، وہ باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں جنت کا اس قدر خوبصورت منظر بیان کیا گیا ہے، ایسا حسین نقشہ کھینچا گیا ہے، ایسا خوبصورت سما باندھا گیا ہے کہ دل اس کی طرف کھنچنے لگتا ہے۔ دو اپوزٹ انجام ہیں، زندگی میں بھی یہ اپوزٹ تھے، ان کے کام اپوزٹ تھے، یہاں پر بھی انجام اپوزٹ ہے۔ جو شخص جنت کے منظر کو ویژولائز کرتا ہے تو یہ انسان کے اوپر ایک سحر طاری کر دیتا ہے، ایک شوق کی آگ بھڑکنے لگتی ہے کہ وہاں جانے کا شوق، اللہ سے ملنے کا شوق، اس جگہ کو دیکھنے کا شوق۔ جنت کی خوبصورتی، اس کی دلکشی، اس کی گرینری کی تصویر کشی کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وہاں پہ گھنے سرسب باغات ہیں جن میں چشمے بہ رہے ہیں، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ہمیشگی کی زندگی وہاں پر ہوگی، ان کو حاصل ہوگی، اور پاکیزہ اسپاؤس ہوں گے، ان کے پاکیزہ کمپنی ہوگی، نہ لڑائی جھگڑے ہوں گے، نہ طنز نہ تانے، پرسکون زندگی ہوگی، نہ کوئی فائنینشیل پرابلمز ہوں گے، ہر چیز اویلیبل ہوگی، بے حساب رزق ان کو وہاں پہ عطا کیا جائے گا، لذیذ پھل ان کے لیے ہوں گے، ان اینڈنگ سائے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 2825 اس کا نمبر ہے،
جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں، نہ کسی کان نے ان کی تعریف سنی ہے، نہ ہی اس کا تصور کسی آدمی کے دل میں پیدا ہوا ہے۔ سورہ سجدہ کی آیت 17 ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ چھپا کے رکھا ہے۔ تو یہ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف یعنی یدخلو ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کری، اللہ داخل کرے گا ان کو۔ داخل تو وہ خود بھی ہو سکتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ یدخلو، اللہ داخل کرے گا الذین آمنوا، ان کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے تھے۔ اللہ بہترین مہمانی فرمائیں گے ایمان والوں کے لیے، اللہ نے اہتمام کیا ہے۔ اور ان کا ایمان جو ہے وہ صرف خالی خولی والا ایمان نہیں ہے، صرف منہ سے کہہ دینے والا ایمان نہیں ہے، ڈگمگاتا ڈولتا ایمان نہیں ہے، دہکتا ہوا ایمان، اللہ کی محبت میں دہکتا ہوا، ان کی اللہ کی اطاعت میں دمکتا ہوا چمکتا ہوا ایمان، اور چہرے سے دل سے ابھرتا ہوا ایمان، عمل سے چھلکتا ہوا ایمان، صرف زبانی بناوٹی دعوے نہیں ہیں، وعدے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم یہ کہنے پر چھوڑ دیے جاؤ گے کہ تم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور تمہاری آزمائش نہیں ہوگی؟ تو آزمائش تو ہوگی، اللہ تعالیٰ جانچے گا، اللہ چیک کرے گا تمہاری ایمان کی کوالٹی کو۔ جنت میں جانے کے لیے سب سے اہم چیز، سب سے زیادہ ضروری چیز، سب سے بیسک چیز ایمان ہے، اور وہ بھی بھرپور ایمان۔ تو ہمیں سب سے پہلے ایمان چاہیے، دہکتا چمکتا ہوا، جو ہمارے چہروں سے نظر آتا ہو، ایسا ایمان چاہیے، جو ہمارے عمل سے چھلکتا ہو، ایسا ایمان۔ تو ہمارے پاس ایمان کیسے آئے گا؟ کیسے ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں؟ سورہ انفال کی آیت ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کو ان کے رب کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ تو قرآن پڑھنے سے، غور سے سننے سے ایمان بڑھتا ہے، قرآن سے اٹیچ ہو جانا، اسے مضبوطی سے تھام لینا، اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ انسان جب ایک دفعہ پکا ارادہ کرتا ہے نا کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے، مجھے سمجھنا ہے، اور وہ شیطان کے وسوسوں اور اس کے ٹریپ سے بچ جاتا ہے نا، تو قرآن اس کا ہاتھ تھام کر اس کو اس جنت کی طرف لے چلتا ہے۔ قرآن کے ذریعے سے، آیات کے ذریعے سے ایمان بوسٹ ہوتا ہے، اور یہ اصل میں نیکیوں کا فیول ہے۔ ایمان، اور اس کے بعد کیا چیز چاہیے جنت میں جانے کے لیے؟ عمل صالح۔ ایمان کے بغیر عمل صالح کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ کسی کے بہت اچھے کام ہیں، ایمان کے بغیر اس کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ مسلم میں حدیث آتی ہے 2840 اس کا نمبر ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح ہوں گے، یعنی چڑیاں جو ہیں وہ بہت نرم دل ہوتی ہیں، تو وہ بھی بہت نرم دل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی سختی کو بھی دور کر دے، ہمیں چڑیوں کی طرح نرم دل بنا دے۔ ایک اور حدیث آتی ہے، مسلم کی حدیث ہے 2853 اس کا نمبر ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حارثہ نے فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے کہا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جنت میں جانے والے کون لوگ ہیں؟ ہم سب کی بھی خواہش ہے نا جنت میں جانے کی، ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہم جنت میں جائیں، تو وہ عمل صالح کیا ہوں گے، ہم کیا کریں؟ صحابہ کرام نے بھی عرض کیا بہت شوق سے، کیوں نہیں آپ بتائیے ہم کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ ہر ناتواں، لوگوں کے نزدیک کمزور، لیکن اللہ کے نزدیک جو ہے وہ برگزیدہ، یعنی اللہ کی اطاعت میں اللہ کا فرما بردار ہے، چاہے لوگوں کو کمزور نظر آتا ہے، ہو سکتا ہے مالی لحاظ سے اتنا فائنینشلی وہ اتنا اسٹیبل نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اگر اللہ کی قسم کھا لے وہ کسی معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ اسے سچا کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں جہنم میں جانے والوں لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں، اسی لیے پوچھ رہے تھے نا۔
تو آپ نے کہا ہر جھگڑالو، جو جھگڑا کرنے والے ہوتے ہیں، آرگیومنٹ کرنے والے ہوتے ہیں، جو بد اخلاق ہوتے ہیں اور تکبر کرنے والے ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو ہمیں بھی ہر اس چیز سے بچنا ہے جو جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ تو آپ کا یہ پریکٹیکل ہوم ورک ہے کہ ہمیں اپنی ان دو چیزوں کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ ویسے تو ساری چیزوں کے اوپر ہی کرنا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جس چیز پہ زیادہ فوکس کرنا ہے وہ کیا ہے کہ جھگڑا کرنے سے بچنا ہے اور اپنے آپ کو، اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے، یعنی بات بات پر الجھنے سے بچیں۔ سورہ فرقان میں بھی عباد الرحمن کی صفات آتی ہیں نا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب ان سے کوئی جاہل مخاطب ہوتے ہیں، کوئی جھگڑا کرنے والے مخاطب ہوتے ہیں، تو وہ سلامتی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، قَالُوا سَلَامًا، اگنور کر دیتے ہیں۔ اس سے اصل میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اگر انسان جھگڑوں میں الجھنے لگے تو یہ اس کے لیے کس طرح نقصان دہ ہوتا ہے کہ اس نے جو انرجی عبادت میں لگانی تھی، اس نے جو انرجی اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنے کے لیے لگانی تھی، وہ انرجی اس آرگیومنٹ میں خرچ ہو جاتی ہے، ان جھگڑے والی باتوں میں خرچ ہو جاتی ہے، ان باتوں میں جو کہ انسان کو غصہ دلاتی ہیں۔ تو ان باتوں کو ہمیں اگنور کرنا ہے جو ہمیں غصہ دلاتی ہیں، اللہ کے خاطر ان باتوں کو اگنور کر دیں۔ یہ جھگڑے جو ہیں یہ دماغوں کو اللہ کی عبادت پر یکسو نہیں ہونے دیتے، اللہ کے خاطر اپنا حق چھوڑ دیجئے۔ یہ جھگڑے جو ہیں یہ خیالات کو سکیٹر کر دیتے ہیں، یہ انسان کو فوکس نہیں رہنے دیتے۔ تو ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے اور ہمیں جھگڑوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اخلاق اچھا کیسے کریں گے؟ کہ جو وہ لوگ جو ہم سے بری طرح پیش آتے ہیں، جو ہمارے ساتھ برائی کرتے ہیں، ہمیں ان سے اچھی طرح ملنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابدی جنتوں میں وہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویاں، ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہیں، جو نیک نہیں ہیں وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اور جنت کے ہر دروازے پر فرشتے اہل جنت کے پاس آئیں گے اور ان پر سلامتی بھیجیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو استقبال کے لیے، ان کی تعظیم و تکریم کے لیے مقرر کرے گا۔ فرشتے ان کے پاس دن رات آئیں گے، 3 دفعہ ان کے لیے تحائف لے کر آئیں گے، اللہ کی رضا کی بشارتیں لے کر آئیں گے، کہیں گے کہ یہ اس کا ثواب ہے جو تم نے گناہوں سے بچنے کے لیے جو تم نے کوششیں کی تھی، تم نے اللہ کی اطاعت پہ صبر کیا تھا، تو یہ اس کا صلہ ہے تمہیں۔ تو بڑی خوبصورت ہے، قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے مناظر دکھائے ہیں ہماری شوق کی آگ کو بھڑکانے کے لیے، تاکہ اس کے لیے محنت کرنا، جنت کے لیے کوشش کرنا ہمیں کچھ مشکل نہ لگے۔ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو وہ کیسا نظارہ ہوگا؟ احادیث کے مطابق جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ اس میں ان کے داخل ہونے سے پہلے ہی اہل جنت کو بہت خوبصورت بنا دیا جائے گا، اور ایمان والی عورتیں حوروں سے 1000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی، اور ان کو ایسا حسن دیا جائے گا جو ابدی ہوگا، صحت دی جائے گی، جوانی عطا کی جائے گی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے یہ کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں جنت میں جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں نہیں، جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جا سکتی۔ تو وہ عورت رونے لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جوان کر کے بھیجا جائے گا، بوڑھی عورت نہیں جائے گی بلکہ وہ جوان ہو کے جائے گی۔ تو گناہوں سے پاک کیا جائے گا، ان کی برائیوں کو دور کر دیا جائے گا، ان کی نفرت اور قدورتوں کو مٹا دیا جائے گا، ان کی گندگیوں کو دور کر دیا جائے گا۔ ان کا پسینہ بھی مشک کی طرح خوشبودار ہوگا، ان کے دل صاف ستھرے ہوں گے، نرم پرندوں کی مانند ہوں گے۔ ذرا سوچئے کہ ہمیں یقین کیوں نہیں آتا جنت کا؟ ایسے یقین کی بات کی جا رہی ہے جو ہماری زندگیاں بدل دے، ایسا یقین جو کہ ہمیں جنت حاصل کرنے کے لیے بھلائیوں کی ریس کا پارٹیسپینٹ بنا دے، ہم اس ریس میں شامل ہو جائیں۔ جنت کو ہمیں اپنا الٹیمیٹ ٹارگٹ بنانا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کی ورڈ پکچر ہمیں دکھا رہا ہے. آج ہم جو کوشش کریں گے وہ کل ہمیں وہاں پہنچا سکتی ہے. تو اللہ ہمارے دلوں میں جنت کا شوق پیدا کر دے, ہمیں قرآن کی آیات عین الیقین سے دکھا دے, ہمارے دل میں اتار دے. کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو جوان کر دے. آج بھی تو وہ ہمارے جسم کے سارے سسٹمز چلا رہا ہے. ہم تو کوئی انٹرفیرنس نہیں کرتے اپنے دل کو کنٹرول کرنے کے لیے یا اپنے آرگنز کو کنٹرول کرنے کے لیے. آج بھی اللہ کر رہا ہے, اور اس وقت کر دے گا تو اس میں کون سی حیرت کی بات ہے. فرشتے تحیات پیش کریں گے, سلام پیش کریں گے. جنتیوں سے کہا جائے گا تم سلامتی میں رہو گے, اب تمہیں کوئی ڈر نہیں رہے گا. دنیا میں تم نے ڈر ڈر کے زندگی گزاری. اور یحلون فیہا من اساورا, ان کو کنگن, خوبصورت کنگن پہنائے جائیں گے جو کچھ سونے کے ہوں گے, کچھ موتی کے ہوں گے. یہ من جو ہے وہ تبییض کے لیے ہے, یعنی کچھ سونے کے, کچھ موتی کے, کچھ چاندی کے, اور کچھ ایسے جن کو تم نہیں جانتے. تو کیا ہم بھی جنت کے یہ کنگن پہننا چاہتے ہیں؟ طریقہ بہت آسان ہے. صحابہ کا شوق ذوق بھی اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں, ان کا واقعہ ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے 133, کہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ وضو کر رہے تھے, اور ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے وضو کر رہا تھا. تو میں نے دیکھا ان کو کہ وہ اپنے ہاتھ کو لمبا کر کے دھوتے تھے, یعنی کہ پورے آرم کو دھوتے تھے, یعنی کونی تک وضو میں آرم دھویا جاتا ہے نا. تو وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پورا دھوتے تھے, اوپر تک دھوتے تھے. تو ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیسے وضو کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں جانتا کہ تم یہاں موجود ہو تو میں اس طرح وضو نہ کرتا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے بتایا کہ قیامت کے دن مومن کو وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک اس کا وضو پہنچتا ہو. تو ہم بھی جب وضو کریں تو اس بات پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ, ہم اس وقت دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیور پہنا دے. اور سورہ فاتر میں آتا ہے جنات عدن یدخلونہا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤ, یعنی ان کو جنت عدن میں سونے اور کنگن اور موتی کے زیور پہنائے جائیں گے. اور ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کے زیوروں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہیں سونے اور چاندی کے زیور پہنائے جائیں گے, موتیوں کے وہ جڑاؤ ہوں گے, موتی لگے ہوئے ہوں گے, اس میں موتی یاقوت کے تاج ہوں گے, شہانہ ہوں گے وہ. تو عورتوں کے لیے بھی سونے چاندی اور موتیوں کے وہ زیور ہوں گے, اور مرد جیسے بادشاہ پہنتے ہیں, جیسے راجے مہاراجے زیور اور ہار اور کنگن پہنا کرتے تھے. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر, اور حریر سے مراد خالص ریشم ہے. اس کا استعمال مردوں کے لیے حرام ہے. مومن مرد جو ہے وہ خالص ریشم نہیں پہنتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم کی حدیث ہے 5832 اس کا نمبر ہے, کہ جس شخص نے دنیا میں ریشم پہنا وہ اسے آخرت میں ہرگز نہیں پہنے گا. مردوں کی بات کی جا رہی ہے, عورتوں کی نہیں. اللہ نے تو سلک کو عورتوں کے لیے بنایا, خواتین کے لیے بنایا. سلک از میڈ اونلی فار وومن اینڈ گولڈ از آلسو میڈ اونلی فار وومن. تو سوچنے کی بات ہے, دنیا میں جو کچھ بھی ملا ہے وہ آزمائش کے درجے میں, اسی میں ہم گم ہوئے جاتے ہیں. تو جنت میں جو کچھ ملے گا وہ تو نعمت کے درجے کا ہوگا, اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ, ان کی رہنمائی پاکیزہ کلمہ حمد کی طرف کی گئی ہے, اور خدائے حمید کے راستے کی طرف کی گئی ہے. الطیب من القول, کلمہ طیبہ, توحید. بعض مفسرین اس سے قرآن بھی مراد لیتے ہیں. پاکیزہ بات کے الفاظ عام ہیں جن لوگوں نے بھی قرآن کی آیات کو سمجھا. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ, اللہ نے ہدایت کا انتظام کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے لے کر آئے تھے, اور انہوں نے اس کو سمجھا, ان آیات کو, ان پر عمل کیا جو ان کے ایمان کو بڑھانے کا باعث بنی. جس کو زندگی میں انہوں نے اپنا رہنما بنا لیا, اپنی زندگی کا منشور بنا لیا, تو اس سے ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی ملی. تو اللہ, اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب قیامت کے دن جب انسان نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو جب اسے جنت ملے گی اپنے ایمان اور عمل کی بدولت اور اللہ کی رحمت کی بدولت, تو جب اسے جنت کی نعمتیں ملیں گی تو وہ کہیں گے کہ تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہم سے اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا فرمایا.
تو دو گروہوں کا تذکرہ، الذین آمنوا اور والذین کفروا، دو مخالف گروہ ہیں، ایک اللہ کے فرما بردار اور دوسرے نافرمان، چاہے ان کے نام کوئی بھی ہوں، ایک سجدہ کرنے والے ہیں، یہ کثیر من الناس، جو سجدہ کرنے والے ہیں، یسجد لہ، اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اور دوسرا اس کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں۔ دنیا میں خیالات الگ الگ تھے، پریورٹیز الگ الگ تھیں، لائف اسٹائل، لائف پیٹرن سب الگ الگ تھے، تو یہاں پر انجام بھی الگ الگ ہے۔ دونوں کا کمپیریزن دیا جا رہا ہے ان آیات میں۔ اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا، اور ان کو دوزخ سے نکلنے کا بھی ارادہ نہیں کرنے دیا جائے گا، کسی طرح ان کو ان کے سوچیں گے بھی تو ان کو لوٹا دیا جائے گا۔ ان کے نیچے تجری من تحتها الانہار، نہریں بہ رہی ہیں، اور ان کے اوپر گرم پانی اڈیلا جا رہا ہے، ان کو ریشم کا لباس پہنایا جا رہا ہے، والذین آمنوا کو، اور کافروں کے لیے الذین کفروا کو ان کے لیے آگ کا لباس کاٹ کے رکھا گیا ہے۔ ان کو موتیوں کے، سونے چاندی کے کنگن پہنائے جا رہے ہیں ایمان والوں کو، اور ان کے لیے وَلَهُم مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ہتھوڑے ہیں ان کے لیے۔ ان کو طیب قول کی طرف اللہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم عذاب الحریق کو چکھو، جلنے والے عذاب کو چکھو۔ تو جیسی زندگی گزاری ویسا ہی انجام ہوگا۔ مومنوں کو کسی منزل پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں جنت کے مکینوں میں سے بنا دے۔ آخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کی سختی کو دور کر دے، ہمیں چڑیوں کی طرح نرم دل بنا دے، اور ہمیں اس وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے جب لوگ سو رہے ہوں، ہمیں جھگڑوں میں الجھنے سے بچا لے، ہمارے اخلاق بہت اچھے کر دے۔ اللہ ہمیں ماں باپ سے حسن سلوک کرنے والا بنا دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انا نسألک الجنہ، ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور آگ کے عذاب سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اے مالک الملک، اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت کے بلند مقامات عطا فرمائیے۔ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال اپنی بے پناہ رحمت سے قبول کر لیجئے، اور اے اللہ ہمارے عزیزوں کو، باپ دادا کو، ماں باپ کو، بچوں کو، خاندان والوں کو جنت میں اکٹھا فرما دیجئے، اور اے اللہ ہمیں جنت کے زیور عطا فرمائیے، ہمیں مقربین میں شامل کر لیجئے، اور اے ہمارے مالک مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت فرمائیے، یا حافظ و یا رحیم۔ فلسطین کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی حفاظت فرمائیے، فلسطین کے بچوں، جوانوں، بوڑھوں کی حفاظت فرمائیے۔ یا سلام ہوں، آپ ان کو سفاکوں کے، ظالموں کے ظلم سے بچا لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔